أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ اے بنی اسرائیلیو، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں، اور میں نے تمہیں تمام عالم پر فضیلت دی۔ اور دیکھو اس دن سے ڈرو اپنے اللہ سے جس دن کوئی کسی کا سفارشی نہیں ہوگا، ولا يقبل منها شفاعہ، اور کوئی کسی کا حمایتی نہیں بنے گا، کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا، ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ ہی کسی کے متعلق کسی سے بدلہ لیا جائے گا، کوئی فدیہ وغیرہ لیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی اس دن کسی کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سوء العذاب، اور دیکھو اس دن کو یاد کرو جس دن ہم نے تمہیں فرعون کے اولاد سے، فرعون کے لوگوں سے تمہیں نجات دی تھی۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بڑا عذاب دیا کرتے تھے۔ یذبحون ابناکم، تمہارے لڑکوں کو، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے، قتل کر دیا کرتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس تمام معاملات میں تمہارے رب کی جانب سے تمہارے لیے بڑا امتحان تھا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور دیکھو اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا تھا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور پھر تمہیں نجات دی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے فرعون کی اولاد کو، آل فرعون کو ہم نے ڈبو دیا تھا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، حالانکہ تم وہ تمام منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو جاگرک کیا ہے۔ بنی اسرائیلی، پچھلے ہفتے یہ بات بتلائی گئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو اولاد تھی، 4 لڑکے ان کے بتلائے جاتے ہیں، لیکن مشہور 2 لڑکے ہیں ان کے، ایک تو حضرت یعقوب اور ایک حضرت اسماعیل۔ حضرت اسماعیل تو وہ ہیں جن کے نام سے قربانی ہم بہت یاد کرتے ہیں، بقرعید کے دنوں میں ان کا نام چلتا ہے۔ اور حضرت یعقوب جو ہیں، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم ہیں، سنا ہوگا آپ نے نام۔ تو یہ حضرت یعقوب حضرت یوسف کے والد محترم ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، جیسے بہت سے مرتبہ ایک آدمی کے کئی نام ہوتے ہیں،
جان پہچان کے ایسی. حضرت یعقوب کا نام بنی اسرائیل بھی تھا. یہ عبرانی زبان کا نام ہے اسرائیل، جس کا نام عبداللہ، جس کے معنی آتے ہیں عبداللہ کے. تو اسی نام کی جانب منسوب کر کے حضرت یعقوب کی جو نسل چلی ہے، یہ اسرائیل سب انہی کی نسل سے ہیں. تو ان کو یاد کیا گیا کہ اے بنی اسرائیلیو. بنی اسرائیلیو کا مطلب اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو یہاں مخاطب کیا جا رہا ہے جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا، اور کہا گیا کہ تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں. اچھا، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام نعمتیں کون سی ہیں جو ان کے اوپر کی ہیں؟ تو موٹی سی بات یہ ہے کہ اللہ نے، ویسے تو اس پہلے پارے کے بالکل آخر تک اللہ تعالیٰ ان تمام نعمتوں کو تفصیل سے بیان کر رہے ہیں کہ جو نعمتیں بنی اسرائیل کے اوپر اللہ نے کی ہیں، کچھ آج بھی آئیں گی. لیکن بنی اسرائیل پر اگر موٹا سا سمجھنا ہے تو یہ سمجھیے کہ دو طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دی، اور دو ہی طرح کی نعمتیں ہوتی ہیں، ایک تو ظاہری، ایک باطنی. باطنی نعمت تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو یہ دی کہ ان کے درمیان میں 4000 سے زائد نبی بھیجے. اب ظاہر ہے نبی جو آتا ہے تو وہ جسمانی حیثیت، جسمانی بناوٹ کو سدھارنے کے لیے تو نہیں آتا کہ جی ہاں کوئی آدمی پتلا ہے تو اسے موٹا کر دے، یا کوئی بدصورت ہے تو اسے خوبصورت بنا دے. نہیں، بلکہ نبی تو دل کی حالت کو سدھارنے کے لیے آتا ہے. نبی تو اخلاق کو اچھا کرنے کے لیے آتا ہے. نبی تو بگڑے ہوئے راستے سے صحیح راستے پر چلانے کے لیے آتا ہے. تو یہ باطنی یعنی روحانی بیماری کو ختم کرنے کے لیے آیا. تو 4000 نبیوں کا بنی اسرائیل کے درمیان میں آ جانا یہ ان کے لیے باطنی نعمت تھی. اور ایسی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو کتابیں بھی دی. بھئی 3 کتابیں انہی میں تو اتری. ہمارے درمیان میں جو بنی اسرائیل سے الگ جو کتاب آئی ہے قرآن، اور بھی ان 3 کتابوں کے علاوہ صحیفے وغیرہ بھی ان کے درمیان میں آئے، ان کے چھوٹے موٹے. تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلی کو باطنی نعمتوں سے سرفراز کیا. دوسری نعمت اللہ نے ظاہری نعمت بھی بنی اسرائیل کو دی تھی. وہ ظاہری نعمت کیا تھی؟ آپ دیکھیں حضرت یعقوب جو کہ حضرت ابراہیم کے لڑکے ہیں اور بنی اسرائیل انہی کے نام سے جانے جاتے ہیں، تو ان کے بیٹے حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنایا گیا نہیں بنایا گیا؟ تو بادشاہت کا مل جانا یہ ظاہری نعمت ہے. ایسے ہی داؤد، حضرت داؤد کا نام سنا، وہ بھی اپنے وقت کے بڑے بادشاہ رہے ہیں. حضرت سلیمان کی تو بادشاہت مشہور ہے، وہ بھی بنی اسرائیلیوں میں سے تھے. تو جہاں اللہ نے بنی اسرائیلیوں کو باطنی نعمت 4000 نبی اور کتابیں ان کے درمیان میں نازل کر کے انہیں سرفراز کیا، پوری قوم پر انہیں فضیلت دی، اسی طرح اللہ نے انہیں سیاست میں بھی اور ظاہری نعمت حکومت دے کر بھی انہیں سرفراز کیا تھا، اور پوری قوم میں ان کا جو ہے نام کا ڈنکا بجا. تو اللہ تعالیٰ انہی دونوں نعمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں. میں نے تمہیں حکومت بھی دی، میں نے تمہارے درمیان میں اپنے پیغمبر بھی بھیجے، کتابیں بھی اتاری، اور وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے انہی نعمتوں کے ذریعے سے تمہیں تمام لوگوں پر، تمام عالم پر فضیلت دی. اب سوال ہوتا ہے اور دماغ میں آنا چاہیے کہ ہم نے اب تک یہ سنا ہے کہ امت محمدیہ کو تمام لوگوں پر فضیلت ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ میں نے تمام عالم پر فضیلت تمہیں دی، یعنی بنی اسرائیلیوں کو. تو قرآن کریم کے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیلیوں کو جو فضیلت ملی ہے یہ انہی کے دور کے لوگوں کے حساب سے ہے. یعنی جب بنی اسرائیل، جب یہ قرآن نازل ہوا تھا، اس وقت جس وقت کی قرآن بات کر رہا ہے، اس دور میں جتنی بھی قومیں تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جتنے لوگ تھے، سب کے مقابلے میں بنی اسرائیلیوں کو فضیلت زیادہ تھی. اب جو ہے جب کہ قرآن نازل ہو گیا تو قرآن کے نزول کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں امت محمدیہ سے اعلیٰ اور امت محمدیہ سے بہتر کوئی امت نہیں. سب سے بہتر، سب سے بیٹھ، سب سے اعلیٰ جو ہے اگر امت ہے تو امت محمدیہ. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن خود کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. تو قرآن کریم نے جب واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ تم ہی بہترین امت ہو، تو پھر اب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں.
تو بنی اسرائیلیوں کو جو فضیلت ملی ہے انہی کے دور کے اعتبار سے ملی ہے، اب کے دور یا اب کی امت پر، امت محمدیہ پر اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا کہ امت محمدیہ سے بڑھی ہوئی ہے، نہیں، امت محمدیہ سب سے اعلیٰ امت ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاتَّقُوا، کہ دیکھو اگر تم میری ان نعمتوں کو یاد کر کے کہ میں نے تمہیں حکومت دی، میں نے تمہارے درمیان میں نبی بھیجے، اگر ان نعمتوں کو یاد کر کے تم اپنے اندر سدھار پیدا نہیں کرتے ہو تو پھر سنبھلو اور ڈرو اللہ کے عذاب سے، جس دن اللہ تعالیٰ آپ کو یہ عذاب دے گا، اپنے عذاب میں گرفت کرے گا، پکڑے گا، تو اس دن تمہارا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کوئی کسی کو نہیں بچا سکے گا، نفس عن نفس شیئا، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو بچا نہیں سکے گا۔ اچھا، دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف آئے تو کوئی نہ کوئی سہارا بن ہی جاتا ہے، اپنا نہ صحیح پرایا بن جاتا ہے، پرایا نہ صحیح کہیں باہر کا بن جاتا ہے، کوئی نہ کوئی بن کر تیار ہو جاتا ہے سہارے کے طور پر۔ لیکن قیامت کا دن ایک ایسا عجیب دن ہے جس دن ماں بھی اپنے بیٹے کا سہارا نہیں بنے گی، جس دن بیٹی کا سہارا ماں بھی نہیں بنے گی، جس دن باپ اپنی اولاد کا سہارا نہیں بنے گا۔ بڑا عجیب دن ہے، قرآن کریم کا ماں کے بارے میں ہے کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی کسی کا حمایتی نہیں بنے گا، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو تم ایک دوسرے سے کام چلا رہے ہو اپنی حکومتوں کے بلبوتے پر، لیکن یاد کرو، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی طرح کی سفارش نہیں کرے گا، ولا يقبل منها شفاعہ، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر اس دن تم عذاب میں گرفتار ہوئے تو تمہاری کوئی سفارش کر دے گا تو چل جائے گی؟ نہیں، دنیا کے اندر مقدمات میں آدمی پھنس جائے اور اگر صحیح سے کوئی گواہی دے دے، بلکہ مقدمات میں پھنسنا تو بہت بڑی بات، آدمی کے گھر پر پولیس آئے اور پولیس چھان بین کرنے لگے، ای ڈی آ جائے اور محلے کے 10-20 لوگ مل کر گواہی دے دیں کہ یہ تو ایسا ہے ہی نہیں، تو مان جاتے ہیں لوگ، ان کی سفارشیں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ لیکن قیامت میں ایسا نہیں چلے گا، قیامت میں تو سفارش کا، شفاعت کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا، وہاں تو ساری چیزیں پہلے سے لکھت روپ میں فائل بنی ہوئی تیار ہے، اللہ کے فرشتے 24 گھنٹے اس فائل پر کام کر رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں وہ فائل 40,000 پنوں کی ہوگی، کتنوں کی ہوگی، اللہ جانے، بہت لمبی فائل ہوگی، جب قیامت کے دن ہماری پیش کی جائے گی تو وہ فائل تو اسے تو کوئی جھٹلا بھی نہیں سکے گا، اور اگر ہم نے جھٹلایا یا کسی انسان نے کوشش کی کہ اس فائل کو جھٹلا دے کہ اس میں جھوٹ ہے، تو قرآن کریم کے سورہ یاسین کے اندر یہ بات موجود ہے، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، کہ اگر تم نے اس فائل کو جھٹلایا جو اللہ کے فرشتے تیار کر رہے ہیں زندگی میں، تو اللہ تعالیٰ زبان پر مہر لگا دیں گے اور پھر حکم دیں گے کہ تمہارے کان بولیں کہ کیا کیا سن کر آئے ہو، آنکھ بولے گی کہ کیا کیا دیکھ کر آئے ہو، ہاتھ بولیں گے کس کسے پکڑ کر آئے ہو، کس کے اوپر ظلم کر کے آئے ہو، پیر بولیں گے کہاں کہاں چل کر گئے تھے، یہ جسم کی کھال بولے گی کس کس سے ٹچ ہوئے تھے۔ تو وہاں تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے، فائل کو جھٹلا سکتے ہیں لیکن یہ ہاتھ بولیں گے تو کیسے جھٹلائیں گے، کان گواہی دیں گے تو کیسے جھٹلائیں گے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دن سے ڈرو جس دن کسی کی شفاعت کوئی کامیاب ہی نہیں ہوگی، قبول ہی نہیں کی جائے گی، پہلی بات تو وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور دیکھو یہ بھی مت سوچنا کبھی تم یہ سوچنے لگو کہ ہاں کسی سے کوئی ہدیہ پیسہ وغیرہ لے کر نجات دے دی جائے گی یا چھٹکارا مل جائے گا، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر یہ کیا ہے آج کل چل رہا ہے، ابھی حال فی الحال میں ایک کسی جج کی ویڈیو آئی، وہ پکڑے گئے حالانکہ، کہ کسی مجرم کو نجات دلانے کے لیے انہوں نے پیسے لے لیے، کسی چھپ کر آدمی نے ویڈیو بنا لی، وہ وائرل ہو گئی، کسی وکیل سے رشوت لے لی۔ تو دنیا میں تو چل رہا ہے رشوت لے کر، کرسی بنا بیٹھ کر صحیح، اندر اپنے روم میں جا کر رشوت لے رہے ہیں لوگ، لیکن آخرت میں تو رشوت کا مسئلہ ہی کچھ نہیں ہے، رشوت آخرت میں دیں گے کسے ہم؟ اگر کوئی بندہ کوشش کرے تو کسے دیں گے ہم؟ جس کے پیسے کی دنیا میں رشوت دے رہے ہیں، آخرت میں تو معاملہ ہی اسی سے ہے جس کا سارا پیسہ ہے، تو وہ پیسہ لے کر ہم سے کرے گا کیا؟ وہاں تو رشوت کا میٹر ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہاں ایسے بھی نہیں ہوگا، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کہ تم کسی کو رشوت دے کر اپنا معاملہ صاف کرا لو، نہیں،
ولا هم ينصرون، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ تم اپنی طاقت کے بلبوتے پر دھمکی دے کر چھڑا لو۔ دنیا میں کسی مجرم کو چھڑانے کے 4 طریقے ہوتے ہیں، اور چاروں طریقے کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، آدمی کسی کی کوئی سفارش کر دے، کسی کا منہ دیکھ کر آدمی چھوڑ دے کہ چلو یار فلاں کا رشتہ دار ہے چھوڑو، ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی اپنی سیاست کے بلبوتے پر جا کر جو ہے سفارش کر دے کہ فلاں گاؤں کا فلاں علاقے کا جی سانسد آیا ہے، ودھایک آیا ہے، چیئرمین آیا ہے، چلو چھوڑو، وہ کہہ دے کہ جی ہمارے ہی حلقے کا ہے، ہمارے وارڈ کا آدمی ہے۔ یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے پیسہ وغیرہ دے کر اور اپنے حق میں فیصلہ کرا لیتا ہے، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی روڈ بلاک کر کے احتجاج کر کے حکومت کو جو ہے جھکا لیتے ہیں اور اپنے حق میں فیصلہ کرا لیتے ہیں، جیسا کہ کسانوں نے کیا تھا۔ کرشی قانون جو آئے تھے اس پر کسانوں نے کیا کیا، احتجاج کر کے ہی تو ان قانونوں کو واپس کرایا تھا۔ تو کبھی کبھی ایسی ہوتا ہے، لیکن قیامت میں ان چاروں طریقے میں سے کوئی ایک طریقہ چلنے والا نہیں ہے، وہاں تو سیدھا سیدھا ہوگا۔ اس لیے اللہ نے پہلے ہی آگاہ کر دیا کہ وَاتَّقُوا یوما، اس دن سے ڈرو جس دن تمہاری کوئی چال کامیاب نہ ہو سکے گی۔ بس اس دن تو جو اللہ چاہے گا وہی فیصلہ ہوگا۔ اس لیے یہ حکم صرف بنی اسرائیلیوں کو نہیں، یہ ہمیں بھی ہے۔ ہم بنی اسرائیلیوں کی جگہ پچھلے ہفتے یہ بات آئی تھی کہ جس طرح یہاں قرآن نے بنی اسرائیل کا نام لیا ہے، ہم ذرا یہاں اپنے تصور میں، اپنے دماغ میں اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں اور یہ سوچے کہ قرآن کریم کا یہ حکم ڈائریکٹ مجھ سے مخاطب ہے اور مجھ سے ہی خطاب کر رہا ہے، میں ہی اس کا مصداق ہوں۔ اور پھر یہ قرآن کریم کی باتیں دل پر لگتی ہیں، ہم اپنے گناہوں کو سامنے رکھیں، اپنی زندگی کو سامنے رکھیں، اور زندگی کو سامنے رکھنے کے بعد پھر یہ سوچے کہ میرا اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ میں نے جو تجھے نعمت دی ہیں ذرا یاد کر۔ اور وہ تمام نعمتیں کہ میرے اللہ نے مجھے آنکھ دی اس کا شکر ہے، کان دیے اس کا شکر ہے، ہاتھ اس کی نعمت ہے، پیر اس کی نعمت ہے، زبان ٹھیک ٹھاک بول رہی ہے اس کی نعمت ہے جی، اور زبان ذائقے کو ٹھیک ٹھاک بتا رہی ہے اس کی نعمت ہے، اور بے شمار نعمتیں ہیں۔ ان تمام نعمتوں کو یاد کر کے اگر آدمی سوچ لے کہ میرا اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کر، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور تمام دنیا والوں پر تمہیں امت محمدیہ میں شامل کر کے تمہیں فضیلت دے دی، یہ کوئی کم نعمت ہے؟ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ کمال تو یہ ہے بزرگوں کہ امت محمدیہ میں شامل کر کے فضیلت کا معنی یہ ہے کہ یہ امت محمدیہ یہ ہے کہ جس امت میں آنے کے لیے نبیوں نے بھی دعائیں کی، حالانکہ نبوت سے بڑا مرتبہ اور مقام کوئی چیز نہیں رکھتی۔ نبوت تو نبوت ہی ہے، اللہ کے بعد میں مقام اور مرتبہ ہے کس کا؟ نبوت کا، نبی ہونا ہے۔ لیکن بعض نبیوں نے یہ دعائیں کی کہ اللہ نبوت لے امت محمدیہ میں شامل کر، لیکن ایسا نہ ہوا، کیونکہ اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل تو نہیں سکتا۔ اللہ نے جو فیصلہ کر دیا وہ کر دیا، اللہ کا تو فیصلہ ایسا نہیں کہ آج ہے کل بدلا، کل ہے تو پرسوں بدلا، ایسا نہیں ہوتا اللہ کا فیصلہ۔ اللہ تو جو فیصلہ لے لے وہ فیصلہ اس کا اٹل ہے، ازل ہے، وہ ہمیشہ رہتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ میں داخل کر کے تمام دنیا والوں پر ہمیں فضیلت دے دی، اور اس بات کو سوچتے ہوئے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، قیامت کے دن سے ڈرنا چاہیے۔ اب قیامت کے دن سے تو بزرگوں وہ ڈرے جو قیامت کے دن کو مانے۔ دنیا میں تو ایسے لوگ بھی ہیں جو قیامت ہی کے دن کو نہیں مان رہے، قیامت کے دن کو جھٹلا رہے ہیں۔ لیکن ذرا انصاف کی زبان سے، دل سے، دماغ سے ذرا زور ڈال کر ہم ذرا سوچیں کہ اگر یہ مان لے تھوڑی دیر کے لیے، جیسے کہ آج کل فرقے ہیں ملحدین مرتدین وغیرہ، کہ وہ قیامت کو اور کسی کو مانتے ہی نہیں، کہ جی قیامت ویامت کوئی چیز نہیں ہے، بس جیے کھایا پیا مر گئے اور مسئلہ ختم۔ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، اگر ایسا ہو جائے یا ایسا ہو کہ قیامت کا دن نہ آئے تو پھر یہ دنیا کے انسانوں کے ساتھ بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے تو بڑی عیش پرستی کی زندگی ملی، نہ دنیا میں کچھ کیا، بیٹھے بٹھائے سارے کام حاصل ہو گئے، ساری چیزیں مل گئی، گاڑی بھی ہے، بنگلے بھی ہیں، گھر بھی، سب کچھ ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو پوری زندگی 50 سال کی جیا 50 سال وہ اس کی گالی سنتا رہا، اس کے تماچے کھاتا رہا، اس کے مکے کھاتا رہا، وہاں کورٹ کچہری کے دھکے کھاتا رہا، اس نے یوں ہی پریشانی میں زندگی گزار دی۔ ایسے بھی لوگ ہیں، کتنے ہیں۔
تو اگر وہ 50 سال کی زندگی پریشانی کی گزار کر جائے اور میں 50 سال کی زندگی عیش پرستی کی گزار کر جاؤں، اور آگے کوئی دن ایسا نہ ہو جو دونوں کو انصاف ملے، تو پھر میرے ساتھ میں تو بظاہر انصاف ہے، مجھے تو مزہ آ گیا، اور اس کا کیا ہوگا؟ تو اس کے ساتھ تو ظلم ہوا۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے جس نے دنیا کی زندگی تیری میری گالی کھا کر صحیح، اس بندے کے لیے کوئی دن ایسا ضرور ہونا چاہیے تھا کہ اسے اس دن میں انصاف دیا جاتا کہ بتا تجھے کس نے گالی دی، بتا تجھے کس نے تماچے مارے، بتا تیرے اوپر اتیاچار کس نے کیا۔ تو ضروری تھا اگر کوئی دن قیامت کا نہ رکھا جائے کہ جس میں انصاف کیا جائے، تو پھر اس آدمی کے اوپر جس پر ظلم ہوا ہے کیا ہوگا اس کا۔ تو اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کا دن نہیں ہے، ان کی عقل اپنی جگہ کام نہیں کرتی۔ ہم کہتے ہیں قیامت کا دن ہے اور ہونا چاہیے تھا قیامت کے دن کو، اگر نہیں ہوتا تو پھر یہ دنیا والوں کے ساتھ انصاف نہیں تھا۔ انصاف یہی ہے کہ قیامت کا دن ہو، تو ہمیں اس دن سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو بے شمار نعمتیں دی ہیں، ان میں سے کچھ نعمتیں یہاں اللہ نے ذکر کی ہیں کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ، کہ اس دن کو یاد کرو، اس وقت کو جب ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی۔ بڑا مشہور واقعہ ہے فرعون کا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون سے جو ہے اور اس کی اولاد سے، اس کے لشکر سے کس طرح نجات دی تھی۔ یسومونکم سوء العذاب، کہ فرعون تمہیں بڑا سخت عذاب دیا کرتا تھا۔ ان کی جو نسلیں تھیں فرعون کے، جو کارندے تھے، وہ سخت عذاب دیا کرتے تھے بنی اسرائیلیوں کو۔ یذبحون، اور سب سے بڑا عذاب دیکھیے کیا ہے، یذبحون ابناکم، لڑکوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکُمْ، اور عورتوں کو باقی رکھا کرتے تھے۔ ایک تو یہ ہے، تصور کیجئے، ایک تو یہ ہے کہ لڑکوں کو بھی مار دینا، لڑکیوں کو بھی مار دینا، چلو کسی حد تک چلتا کہ سب کو یہ ختم کر رہا ہے، لیکن یہ اور زیادہ توہین آمیز بات ہے کہ لڑکوں کو مار دینا، لڑکیوں کو زندہ رکھنا۔ یہ اور زیادہ توہین کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا میں بھی اگر کوئی لڑکوں کو مار دے اور لڑکیوں کو گرفتار کر کے اپنے قبضے میں کر کے لے جائے تو دماغ میں اور زیادہ پریشانی کی بات ہوتی ہے، کیا بھی ہماری بچیوں کے ساتھ جو ہے حرکتیں کرے گا۔ تو اگر ایسا ہوتا کہ لڑکیوں کو بھی مار دے اور لڑکوں کو مار دے تو چلو مسئلہ مار دیا، مسئلہ ختم، لیکن وہ ظالم ایسا نہیں کیا کرتا تھا، وہ کرتا تھا لڑکوں کو ذبح اور لڑکیوں کو، عورتوں کو جو ہے ان کو باقی رکھا کرتا تھا، ان سے پھر اپنی خدمت لیا کرتا تھا۔ حیرانگی کی بات ہے کہ لڑکیوں سے اپنی خدمت لیا کر، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ظالم سے نجات دی اور لاکھوں کی تعداد میں لڑکوں کو قتل کیا فرعون نے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وہ ایک امتحان تھا بنی اسرائیلیوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو ہے نجات دی بنی اسرائیل سے۔ اور نجات کس طرح دی؟ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، کہ جب فرعون کا لشکر ان کے پیچھے پڑا بنی اسرائیلیوں کے پکڑنے کے لیے، اور اس میں حضرت موسیٰ بھی تھے، تمام لوگ تھے جو اللہ کے ماننے والے تھے، پیچھے پڑا، اور پھر وہ حضرت موسیٰ کا لشکر بنی اسرائیلی دوڑے اور پیچھے سے فرعون کا لشکر دوڑا، تو پھر کیا ہوا آگے سمندر، اس واقعے کو قرآن بیان کر رہا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ۔ یاد کرو ذرا اس وقت کو، یہ واقعے ہمیں اس وقت ذرا محسوس ہوں، یا تو ہم ان کو پہلے سے پڑھے ہوئے ہوں، یا پھر یہ ہو کہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ ہم بالکل آنکھیں بند کر کے ایسا سمجھ لیں جیسے اب ہمارے پیچھے کوئی لشکر پڑ رہا ہے، کوئی ظالم ہے اور آگے دریا آ جائے، اب ہم کیا کریں گے، ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ تو بالکل ایسے ہی تصور کرنا چاہیے کہ ہمارے پیچھے کوئی لشکر ہے ظالم جو ہماری زندگی سے کھیلنا چاہتا ہے، اور آگے کوئی سمندر آ جائے، کوئی راستہ نہیں، اس وقت اگر نکلنے کا راستہ مل جائے تو کیا خوشی کی انتہا ہوگی، یہ اللہ کا کیسا انعام ہوگا۔ بالکل ایسے ہی ہوا کہ فرعون پیچھے ہے، اس کا لشکر پیچھے ہے پکڑنے کے لیے، حضرت موسیٰ اور ان کے حواری جو ہے ان کے حامی لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ اب آگے سمندر آ گیا، اب نکلے تو کہاں کو نکلے، تو اللہ نے راستہ دیا سمندر میں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو اس وقت کو جس وقت ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا تھا، فرعون تمہارے پیچھے تھا اور آگے سمندر تھا، ہم نے نکلنے کے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور پھر نجات نہیں دی، اگر نجات پھر سمندر میں راستہ بنا کر یوں ہی تمہیں گزار دیتے اور فرعون کا لشکر بھی گزر جاتا تو فرعون تو پکڑ لیتا، کیوں، وہ تو گھوڑوں سے تھا، وہ تو اعلیٰ سواریوں سے تھا، پکڑ لیتا تمہیں، لیکن نہیں، اتنا نہیں کیا، ہم نے تمہیں گزارا، فرعون کو سمندر کے راستے میں باڑا، اور پھر کیا، وَأَغْرَقْنَا، اسے ڈبو دیا، ملا دیا، اسے ڈبو دیا۔ یہ کم نعمت ہے اللہ کی۔
وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور آگے اللہ طنز کرتے ہو بنی اسرائیلیوں پر کہہ رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ تم نے کوئی آنکھیں بند کر رکھی تھی کہ ہاں ہماری نعمتوں کو تم دیکھ نہیں رہے تھے، ہمارے اس بات کو، یہ سب کچھ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہوتا ہوا، ایسا نہیں ہے کسی دور کی قصے کہانی ہم سنا رہے ہیں۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یہ سب کچھ کہ ہم نے فرعون سے تمہیں کیسے بچایا، کیسے فرعون کو ڈبویا، اور کس طرح تمہیں نعمتیں دی، کیسی بادشاہ دی، سب کچھ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تم مکاری کر رہے ہو، اس کے باوجود بھی تم ہمیں جھٹلا رہے ہو۔ بہرحال یہ واقعے ہم سب کے لیے یہ ایک عبرت کا نشان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح بنی اسرائیلیوں پر کرم کیا، اپنی نعمتوں سے نوازا، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم پر بھی آج کرم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جس طرح بنی اسرائیلیوں نے اللہ کی نہ مانی، اس طرح آج ہم بھی بنی اسرائیلیوں کے، غور کیجئے گا، بنی اسرائیلیوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ تو عجیب بات ہوگی، عجیب بات نہیں ہوئی۔ ہم بنی اسرائیلیوں کے، ہم کہتے ہیں نا یہود و نصارہ کے نقش قدم پر، یہود و نصارہ ہی تو بنی اسرائیل ہے۔ بنی اسرائیل کا اس زمانے میں نام ہے یہود و نصارہ، وہی لوگ ہیں۔ حضرت عیسیٰ موسیٰ کے ماننے والوں کو اس دور میں کیا کہا جاتا ہے؟ یہود و نصارہ۔ تو ہمارا جو نوجوان، ہماری نسلیں کس کے راستے پر چل رہی ہیں؟ لباس میں، بول چال میں، اخلاق میں، رہن سہن میں، پڑھائی میں، کس کے نقش قدم پر؟ بنی اسرائیل کے۔ تو ہم آج کل بنی اسرائیل کے نقش قدم پر اتنی تیزی سے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے اپنا دین اور اپنا اسلام چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے اگر بنی اسرائیل کے نقش قدم پر ہم چلیں گے تو ہم پر اللہ کا عذاب ایسے ہی آئے جیسے بنی اسرائیل پر آئے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہمیں اللہ کے عذاب سے بچنا ہے اور اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے تو ہمیں بنی اسرائیل کے نقش قدم سے ہٹ کر بزرگوں، ہمیں امت محمدیہ کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کو ہمارے لیے یادگاری کا ذریعہ بھی بنا دے، اور سب سے بڑی اہم بات اس میں یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کی شکر گزاری کا مزاج اپنا بنائے۔ آنکھ ہے، کان ہے، ہاتھ ہے، کبھی نہ کبھی ہمیں سوچ کر ایک دن میں ایک مرتبہ کوئی ایک وقت ایسا نکال لینا چاہیے کہ ہم یہ سوچ کر بیٹھا کریں اور بیٹھ کر یہ سوچا کریں کہ ہاں میرے اللہ نے مجھے آنکھ دی ہے، اگر نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ یہ کان ہے، اگر نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ یہ ہاتھ ہے، اگر یہ ہاتھ نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ میں کیا کرتا؟ مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا، ابھی میں ایک روز یہاں سے گھر جا رہا تھا، تو اس وقت بڑا احساس ہوتا ہے جب اس طرح کے واقعے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں گجرولا پڑتا ہے، میں وہاں بس سے نیچے اترا، تو وہاں اترنے کے بعد بالکل میرے گاؤں کی اور میری رشتہ دار میں وہ لگتی ہیں، ان کے شوہر تھے، ہاتھ کٹے ہوئے تھے ان کے، ویسے تو کوئی معذور، لیکن دونوں ہاتھوں سے معذور تھے، کٹے ہوئے، رشتہ داری میں لگتے ہیں۔ تو چونکہ ہم گاؤں میں بہت کم رہے ہیں تو ہمیں پہچانتے نہیں ہیں گاؤں کے لوگ زیادہ، تو وہ عورت اس نے پہچانا نہیں، وہ اسی گجولے میں جہاں بس رکتی ہے وہاں وہ پیسے مانگ رہی تھی۔ اب میں نے جب ان کو دیکھا کہ یہ یہاں پیسے مانگ رہی، مجھے معلوم تھا یہ مانگتی ہیں، تو میں ان سے بچ کر کہ یہ مجھے پہچان لیں گے اور مجھے دیکھیں گے تو شرما جائیں گے، آدمی میں آ جاتی ہے شرماہٹ، تو میں بچ کر نکلا۔ وہ عورت اچانک پیچھے سے میرے سامنے آ گئی اور مجھ سے ہی آ کے پیسے مانگنے لگی۔ انہوں نے مجھے پہچانا نہیں کہ یہ کون ہے، بہرحال میں خاموشی سے شرماتا ہوا چپ نکل گیا، لیکن مجھے یہ احساس ہوا کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے ہم لوگوں کے ساتھ۔ کیا اللہ ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ اس عورت کی جگہ میری ماں ہوتی؟ ایسے بھی تو ہو سکتا تھا۔ میں ذرا سوچ کر دیکھوں کہ اس عورت کی جگہ جہاں 50 نہیں ہزاروں کے آدمیوں کا مجمع جہاں رہتا ہو، روزانہ سواری ایرا غیرہ نتو خیراؤں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہوں، میں سوچوں اس عورت کے بھی تو جوان بیٹا ہے، اس کی جگہ میری ماں ہوتی یا میں خود ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں سیف رکھا، اللہ نے ان چیزوں سے ہمیں دور رکھا۔ تو یہ کوئی ہمارا کمال نہیں ہے کہ ہم نے جی ہاتھ پاؤں ہیں ہم نے کمال، یہ نہیں، کمانا ومانا کوئی کچھ نہیں ہے۔ اللہ کا جب غصہ بھڑکتا ہے تو اللہ ایسی ہی گرفت میں لے لیتا ہے۔ اس لیے اللہ کی تمام نعمتوں پر ہمیں شکر گزار بننا چاہیے، بنی اسرائیلیوں کی طرح ناشکری ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔